اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر دیکھو کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہو گئیں کہ ان کے ہاں جب ایک طاقتور شخص کوئی جرم کرتا تھا تو وہ اس کے جرم پہ پردہ ڈالتے تھے، وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پہ، پیسے کے بلبوتے پہ وہ چھوٹ جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام کے اندر ہرگز ایسا نہیں ہے، یہاں تک کہ کہا کہ اگر میری بیٹی لو کانت فاطمۃ سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ، یعنی وہ مثال دی کہ اگر وہ میری جگر کا ٹکڑا اور اتنی محبوب شخصیت، ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی چوری کر لیں تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ جو اسلامی جو مدینہ کی ریاست ہے، یہ ریاست ایسی ہوگی جس کے اندر تمام انسانوں کو برابری کی سطح پر حقوق دیے جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، ریاست مدینہ کے حوالے سے میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے پہلا حصہ پیش کیا تھا، اور کل آپ حضرات سے کہا تھا کہ انشاءاللہ آج میں اس کا دوسرا حصہ پیش کروں گا، اور مختصراً میں نے آپ حضرات کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور کس طریقے سے مدینہ کو ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور دیا، بلکہ اس کو قائم کیا اور اس کی بنیاد رکھی، اور چندی سالوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ اس ریاست نے پورے جزیرۃ العرب میں اسلام کا بول بالا کیا۔ تو لہذا اس حوالے سے گفتگو کی تھی، اور جو باہمی اس کا خلاصہ کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آتے ہی سب سے پہلی بنیادی چیز کیا کی کہ اخوت اور محبت کا رشتہ قائم کیا، جس کو مواخات کہا جاتا ہے۔ انصار اور مہاجرین کے درمیان جو ہے وہ ایک ایسا رشتہ جو خالصتاً مذہب کی بنیاد کے اوپر تھا، اس کو قائم کیا، اور یہ اخوت کا رشتہ تھا، اس کو مواخات کہا جاتا ہے، اور اس پر میں نے تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ اور دوسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو طریقہ رائج کیا دعوت و تبلیغ کا، اس کے اندر بنیادی چیز جو تھی تعلیم و تربیت۔ آپ نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جس کے اندر تعلیم اور تربیت کو فروغ دیا گیا۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان اس سارے معاملے کو کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ دیکھیں گے کس طریقے سے مدینہ کے اندر لوگ تیزی سے اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اچھا، آج اس سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے اندر جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ 3 قبائل تھے یہود کے جو آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، اور انصار کے 2 قبیلے، بڑے قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج۔ اور یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ منورہ کے حالات بہت خراب تھے، خانہ جنگی کی صورتحال تھی، ہمیشہ کشیدگی رہتی تھی قبائل کے درمیان، اور جو انصار تھے، جو عرب تھے، وہ ایک طرح سے غلام تھے، محکوم تھے یہود کے، اور یہودیوں کو بالادستی حاصل تھی، سیاسی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی، یعنی اکنامیکل بھی وہ پاورفل تھے، اور ایجوکیشن وائز بھی، کہ کیونکہ ان کے پاس توراہ کا علم تھا، اور لہذا ہر طرح سے ان کا کنٹرول تھا، لیکن ایک صورتحال کے اندر جو ہے کشیدگی پائی جاتی تھی۔ تو اسی بنیاد پر ان لوگوں نے، جو مدینہ کے لوگ تھے، انہوں نے ایک پلان کیا تھا، اور اس پلان کے تحت عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنا امیر یا اپنا بادشاہ، اپنا حاکم مقرر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس کا
تاج بھی تیار ہو چکا تھا، اس کا شاہی لباس بھی تیار ہو چکا تھا، بس تاج پوشی کی دیر تھی۔ اور وہ بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت بڑے ایک قبیلے کا سردار تھا اور بڑا مالدار شخص تھا، اور کے پاس جو ہے وہ اقتصادی طور پہ بھی اور افرادی طور پر بھی، یعنی دونوں طور پر، عسکری اور اکنامیکل دونوں طور پر وہ پاورفل آدمی تھا۔ تو لہٰذا اس لیے اس کو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ بھئی یہ ہمارا مستقبل کا حاکم ہوگا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ مخالف رہا، آخر تک مخالف رہا۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس کے ذہن کے اندر یہ بیٹھ چکی تھی بات کہ میں مدینہ کا حاکم بننے والا تھا، قریب تھا کہ میں عہد اٹھا لیتا، میری تاج پوشی ہو جاتی، لیکن اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میں اس مقام پر نہیں پہنچ سکا۔ تو اس کی مخالفت تھی اور اسی وجہ سے وہ آخر تک مخالفت کرتا رہا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے ایک معاشرہ تشکیل دے دیا، اور وہ معاشرہ جو تھا وہ اخوت کی بنیاد پر تھا، محبت کی بنیاد پر تھا، تعلیم و تربیت کی بنیاد پر تھا، انصاف کی بنیاد پہ تھا۔ تو لہذا اب جو ایک بہت بڑا طبقہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حمایتی تھا، بلکہ آپ کا فرمانبردار ہو گیا، مطیع ہو گیا، بلکہ آپ پر ایمان لے آیا۔ تو لہذا اب کوئی ایسی شخصیت یعنی مدینہ کے لیے جو سب سے زیادہ موضوع تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دستاویز تیار کروائی، اور یہ دستاویز جس کو میثاق مدینہ کے نام سے کہا جاتا ہے یا یاد کیا جاتا ہے، ایک یہ ڈاکومنٹڈ ایویڈنس یا ڈاکومنٹڈ ایک آئینی دستور تیار کروایا، اور اس کے اندر 53 جو ہے وہ شکس تھی۔ اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہ یہ جو معاہدہ تھا میثاق مدینہ کا، یہ تھا یہود کے ساتھ، اور جیسے میں نے عرض کیا بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، اور ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ کچھ شرائط رکھیں کہ بھئی تم نے ان شرائط کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اور سب سے پہلی شرط تو یہ تھی کہ بھئی یہاں پر دعوت و تبلیغ کی کھلم کھلا اجازت ہوگی اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی جائے گی۔ پھر ہمارا جو خارجی جو دشمن ہے، یعنی جو بیرونی دشمن ہے، جب وہ حملہ کرے گا تو ہم مدینہ کی دفاع کے لیے ہم سب ایک رہیں گے، اور جو مشرکین مکہ ہیں، قریش ہیں، ان کے کسی شخص کو یہاں پہ پناہ نہیں دی جائے گی یا ان کی کوئی معاونت نہیں کی جائے گی، یہاں سے بیٹھ کر جو ہے وہ ان کو جاسوسی کی جائے اور یہاں کے حالات بیان کیے جائیں، اور ہر ایک کو آزادی ہوگی۔ یہود کو بھی اجازت ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، ان کی ثقافت، ان کے کلچر اور ان کی تمدنی جو حیثیت ہے اس کو برقرار رکھا جائے گا۔ تو لہذا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے معاہدہ کیا، اور جب کوئی اختلاف ہو جائے گا، دیکھیں جب کوئی اختلاف ہوگا تو اختلاف کی صورت کے اندر جو اتھارٹی ہوگی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگی، اور کسی قسم کی کوئی اندرونی کوئی سازش نہیں کی جائے گی، کوئی فساد کریٹ نہیں کیا جائے گا، کسی قسم کا کوئی ایسے حالات پیدا نہیں کیے جائیں گے کہ جس کی وجہ سے مدینہ کا امن جو ہے وہ ختم ہو۔ اب یہ دیکھیں یہ ساری شکیں تھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کو تسلیم کیا جائے گا۔ تو لہذا یہ ایسا معاہدہ تھا ناظرین کہ جس نے جو سیاسی اور مذہبی قیادت تھی وہ یہود سے لے کر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کامیابی تھی۔ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت کا، بلکہ میں کیا بلکہ پورے مورخ، تاریخ دان اور اسکالرز اور جتنے بھی جو ہے وہ اسلامی جو ہسٹری کو جانتے ہیں وہ، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ انسانی تمدن اور تہذیب اور اسلامی انسانی جو حکومتیں رہی ہیں، جو کلچر رہے ہیں، یا جو پاورز رہی ہیں، جو یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ جیسے ایجپشن اور جو ان کی ایک امپائر تھی، پھر پرشین تھے، پھر رومنز تھے، وہ سب کسی کے اندر آپ کو اتنا مسودہ، اتنا تحریر شدہ مسودہ اور آئینی دستاویز آپ کو نظر نہیں آتی، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی 622 عیسوی میں۔ ناظرین یہ ایک ایسا دستور اور ایک ایسا آئین تھا کہ جس کے اندر انصاف کو بنیادی طور پر اہمیت دی گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر دیکھو کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہو گئیں کہ ان کے ہاں جب ایک طاقتور شخص کوئی جرم کرتا تھا تو وہ اس کے جرم پہ پردہ ڈالتے تھے، وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پہ، پیسے کے بلبوتے پہ وہ چھوٹ جاتا تھا، اور جو کوئی کمزور شخص، کوئی غریب شخص کوئی جرم کرتا تو اس کو سزا دی جاتی۔
تو لیکن آپ نے فرمایا کہ اسلام کے اندر ہرگز ایسا نہیں ہے، یہاں تک کہ کہا کہ اگر میری بیٹی لوکانت فاطمۃ سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ، یعنی وہ مثال دی کہ اگر وہ میری جگر کا ٹکڑا اور اتنی محبوب شخصیت، ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی چوری کر لیں تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ جو اسلامی جو مدینہ کی ریاست ہے، یہ ریاست ایسی ہوگی جس کے اندر تمام انسانوں کو برابری کی سطح پر حقوق دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔